بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کے معجزات پر۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، جو نئے ویورز ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے وقت ہوئی جب فرعون مصر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والدین سخت پریشان ہوئے۔ اس پریشانی کے وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں القاء کیا کہ ایک تابوت بنا کر اس بچے کو اس میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ہدایت خداوندی کے تحت ویسا ہی کیا۔ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے کنارے میں آ لگا تو فرعون کے گھرانے کے آدمیوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا اور بچے کو محل میں لے گئے۔ فرعون نے بچے کو قتل کرنا چاہا، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو قتل نہ کرنے دیا اور کہا کہ یہ بچہ میرے اور تیرے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا نہیں تھا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ جو صندوق کے پیچھے گئی تھی، اس نے آل فرعون کو یہ کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی دایا کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچے کی خدمت کے لیے نہایت موزوں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی والدہ کی نشاندہی کی اور اجازت چاہی کہ وہ اس کو لے آئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ گھر گئیں اور والدہ کو لے آئیں۔ بچہ اپنی والدہ کی آغوش تربیت میں آ گیا اور خدا کا وعدہ پورا ہو گیا کہ بچے کو تیری طرف لوٹا دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاہی محل میں پرورش پائی، لیکن ان کی بیدار آنکھیں بنی اسرائیل کے ظلم و ستم کو دیکھ رہی تھیں۔ بنی اسرائیل اس زمانے میں نہایت ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کا خون اس ظلم و ستم کو دیکھ کر کھولتا۔ ایک مرتبہ آپ ایک راستے پر جا رہے تھے کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا۔ اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے بلایا۔ آپ آگے بڑھے اور مصری کے منہ پر تمانچہ دے مارا۔ وہ وہیں مر گیا۔ آپ کو بہت افسوس ہوا کیونکہ آپ کا ارادہ قتل کا نہ تھا۔ آپ نے خدا سے معافی مانگی اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس قتل کی خبر حکام کو ہو گئی۔ آپ وہاں سے بھاگ نکلے، مدینے کی طرف چلے گئے۔ یہیں آپ کی شادی شیخ کبیر کی بیٹی سے ہو گئی۔ آپ اس کی بکریاں 10 سال تک چراتے رہے، پھر مصر کو روانہ ہو گئے۔ جب واپس مصر جا رہے تھے تو وادی مقدس میں طور کی جانب آگ کی روشنی دیکھی تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہر جاؤ، میں نے آگ دیکھی ہے۔ جب اس طرف گئے تو وادی کی دائیں جانب سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ جہانوں کا پروردگار ہوں۔ یہاں ہی اللہ نے عصا اور بیضا کا معجزہ دیا۔ حکم خداوندی کے تحت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، توحید کا پیغام پہنچایا، شرک اور گناہوں سے باز رہنے کی تعلیم دی، بنی اسرائیل کو اپنے پنجہ ظلم سے نجات دینے کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ناگہاں صریح اژدہا تھا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا۔ فرعون نے ملک کے تمام جادوگروں کو بلایا اور ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا۔ جب آپ سب پر غالب آ گئے تو وہ آپ پر ایمان لے آئے۔
فرعون اس بات پر شدید غصے ہوا اور ان پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی زیادہ تذلیل ہونے لگی تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجے۔ جب کبھی عذاب نازل ہوتا، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتا کہ وہ عذاب کے ہٹ جانے کی دعا کرے اور وعدہ کرتا کہ عذاب کے ہٹ جانے پر ضرور ایمان لائے گا، لیکن جب عذاب ہٹ جاتا تو وہ پھر اپنی پرانی روش پر چل پڑتا۔ جب مصریوں کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر فلسطین کی طرف چل پڑے۔ جب فرعون کو علم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے گئے ہیں تو ایک لشکر جمع کیا اور ان کے تعاقب میں چل دیا۔ بنی اسرائیل کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی۔ جب آپ علیہ السلام بحیرہ کلزم کے کنارے پہنچے تو کنارے سے پانی ہٹا ہوا تھا اور وہ خشک راستے پر چل دیے۔ فرعون نے بھی اپنے لشکر کو اسی راستے پر ڈال دیا۔ جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دوسرے کنارے پہنچ گیا تو پانی پھر اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ فرعون اور اس کا تمام لشکر غرق ہو گیا۔ جب آپ وادی سینا میں پہنچے تو گرمی کی شدت اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے پانی طلب کیا تو عصائے موسیٰ علیہ السلام کی ایک چوٹ سے چشمے جاری ہو گئے۔ پانی کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو من و سلوہ عطا کیا۔ پھر گرمی سے بچانے کے لیے اس صحرا میں بادلوں کے پرے آ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے کوہ طور چلے گئے۔ آپ کے ساتھ 70 آدمی تھے۔ وہ نیچے رہے اور آپ کوہ طور پر چڑھ گئے۔ واپس آ کر ان لوگوں کو خدا کا احکام بتائے۔ انہوں نے کہا جب تک ہم خود نہ خدا کو دیکھ لیں ہم نہ مانیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی۔ ان آدمیوں پر غشی کی موت طاری ہو گئی۔ جب آپ واپس آئے تو بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ آپ نے بچھڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور دریا میں پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں بحیثیت فاتح داخل ہونے کو کہا، لیکن انہوں نے جنگ سے انکار کر دیا۔ 40 سال بیابانوں میں سرگرداں پھرنے کے بعد وہ کنعان پہنچے۔ لاکھوں مظلوم و مجبوریوں لوگوں کو ظالم متکبرین سے نجات دلانے اور صحرائے سینا میں اگلی نسل کی تربیت کر کے انہیں اس قابل بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ نائب یوشع بن کر نون کی قیادت میں فلسطین کے جابر حکمرانوں سے حکومت چھین لیں اور وہاں ایک عادلانہ نظام قائم کریں جو دوسری دنیا کے لیے نمونہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس جلیل القدر نبی نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی اور ان کے معاون نبی حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وفات پائی۔